میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمیز وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عدد درود ابراہیم کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ مدینہ شریف کے قریب ایک بستی کی رہائشی خاتون اچانک ہی وفات پا گئی۔ حسب معمول گھر والوں کی جانب سے کفن دفن کا اہتمام شروع ہوا اور غسل دینے کے لیے مدینہ شریف کی اسی بستی سے غسال عورت کو یعنی مرحومہ کو غسل دینے کے لیے دوسری عورت کو بلوایا کہ اس کو غسل دیا جائے۔ غسل کے دوران غسال عورت نے مردہ عورت کے ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ وہاں موجود سبھی عورتیں جو غسل دینے میں اس کی مدد کر رہی تھی بہت حیران ہوئی کہ اس نے اس مرحومہ کے لیے یہ کیا لفظ کہہ دیے۔ اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے رمیز وائس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ بس غسال عورت کا یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ ہی چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی مگر ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا مگر سب بے سود رہا۔ دن گزر گیا، رات ہوئی، دوسرا دن بھی گزر چکا تھا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا، یہاں تک کہ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر بے سود۔ اس بات میت کے خاندان کے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین نہیں کر سکتے۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے۔ بات امام مالک تک پہنچ گئی، اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے جہاں پر وہ میت اور وہ غسال عورت موجود تھی۔ صورتحال بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا گیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ عورت نے جواب دیا کہ نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے لہٰذا اس کو حد مقرر کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بالکل نہیں، 89 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا اور مدینہ شریف کے تمام لوگوں نے اس غسال عورت کے ساتھ اس کی اس حرکت کے باعث ملنا اور اس کو کسی بھی میت کے غسل کے کام سے منع کر دیا اور اس کو مدینہ چھوڑنے کا حکم بھی دیا۔
اور اس حرکت کی وجہ سے غسال عورت کے خاندان والے انتہائی شرمندگی کے باعث سر جھکائے وہاں سے چلے گئے اور اس مرحومہ کو غسل کفن کے بعد دفن کر دیا گیا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے۔ اللہ پاک ہمیں کسی معصوم پر تہمت لگانے اور اپنے ایسے عبرتناک انجام سے محفوظ فرمائے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں شرمندگی نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری چینل ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید محنت و لگن سے ایسی ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ دینی و دنیاوی لحاظ سے ان سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔